ظاہر ہے کہ معاملہ قانون کے حوالے تھا اور ہندوستانی عدالت کے سپرد تھا۔ اس درمیان جب میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، خط بھی نہیں بھیج سکتا تھا، ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کر سکتا تھا، مگر یادوں کے جگنو ہمیشہ میری پلکوں پر چمکتے رہے اور ہمیشہ آپ کی یادیں میرے دل میں دھڑکن بن کر سماتی رہی۔ جس طرح پھول میں خوشبو ہوتی ہے، چاند میں چاندنی ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی یادیں اور محبت اور سلائی کا یہ پروگرام جو کبھی قضا نہیں ہوتا تھا مجھے ہمیشہ یاد رہا۔ میں ترستا رہا۔ رات میں کبھی خوابوں کی دنیا میں جب میں جاتا تو کبھی میں اپنے آپ کو کسی ممبر پر پاتا، کبھی آپ کے اجتماع میں پاتا۔ لگتا ہوتا کہ میں اسٹیج پر تقریر کر رہا ہوں، مجمع میرے سامنے ہے، آواز بلند ہونا چاہتی مگر نیند گلے کو گھونٹ دیتی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو میں اپنے آپ کو سلاخوں کے اندر قید و بند کی زندگی میں 7 تالوں کے بیچ پاتا۔ اے مولا، یہ وقت کب آئے گا؟ یہ حسین راتیں مجھے مل سکیں گی یا نہیں؟ یہ دن مجھے میسر ہوں گے یا نہیں؟ جن مقامات پر میں جاتا تھا وہ مجھے حاصل ہوں گی یا نہیں؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہ جانے کتنی بار مصلی پر بیٹھ کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے، دامن کو پھیلاتے ہوئے، بازوؤں کو پسارتے ہوئے، چھولی پھیلاتے ہوئے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ تو ہی بتا وہ کون سی جگہ تھی جہاں میں نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا؟ کیا ممبر، کیا محراب، کیا عیدگاہ، کیا پارک، کیا گلیاں، کیا کوچے، دیہات، شہر، مشرق، مغرب، جہاں جاتے تھے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے تھے، جہاں جاتے تھے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے تھے۔ کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے تھے۔ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیرے دید کی طلب میں، مگر اے اللہ وہ ممبر آج روتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، محراب وہ روتی ہے، مجھے یاد کرتی ہے، عیدگاہوں کے میدان مجھے پکارتے ہیں، گلی اور کوچے مجھے آواز دیتے ہیں۔ ایک طرف مایوسیاں تھیں مگر یہ قرآن جس کی نسبت پر تم جمع ہو اور صبح بھی انشاءاللہ جمع ہوگے، جس قرآن پر یہاں علماء نے بات کی ہے، یہ قرآن ہمارے دل کی شفا بھی ہے، ہماری ڈھال بھی ہے، ہماری آرزو بھی ہے، ہماری تمنائیں بھی ہے۔ مایوسیوں کے پردے قرآن چاک کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف کو پڑھتے ہوئے جب یعقوب علیہ السلام کا جملہ میری زبان پہ جاری ہوتا اور کان سے سن کر کے دل کی گہرائیوں میں اترتا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وَلَا يَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی قوت کو نہیں جانتے، جو اس کی طاقت کو نہیں پہچانتے، جو قرآن کو نہیں جانتے۔ تمہارے دل میں قرآن پر ایمان ہے تو انشاءاللہ بادل چھٹیں گے، بدلیاں ہٹیں گی، راستے کھلیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس آیت کو پڑھتے ہی لگتا ایک نہیں راستے بہت سارے کھلیں گے۔ اور آج اپنے خوابوں کی زندہ تعبیر دیکھ کر، آپ کے پاس اپنے آپ کو دیکھ کر میں اپنی کیفیات کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، یا میں جان سکتا ہوں اور آپ ہی جان سکتے ہیں۔ لہذا آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کی بات قرآن مقدس ہی کے حوالے سے ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس کی شان بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم ہی سے سوال کرنا شروع کر دیں، اے قرآن ذرا تو یہ تو بتا، کیا کسی زمانے میں تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا؟ کیا کبھی تجھ میں کوئی تبدیلی کر دی جائے گی؟ کیا کسی زیر و زبر میں فرق آ جائے گا؟ اے قرآن تو ہی بتا دے کہ تو کتاب کس کی ہے؟ تو قرآن کہتا ہوا نظر آئے گا، تنزیل من رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کا کلام ہوں۔ مجھے لکھنے والا شاعر فرزدق نہیں ہے،
مجھے لبید نے نہیں لکھا ہے، مجھے کسی شاعر نے نہیں لکھا، میں کسی جن کا ترتیب دیا ہوا نہیں ہوں، میں محمد کا کلام نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوں۔ تو اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے کہ تو ہمیشہ اسی حال میں رہے گا؟ تو قرآن کہتا نظر آتا ہے میں اللہ کی زبان ہوں، مجھے جب پڑھو تو تم یہ سمجھنا کہ اللہ تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو یہ بتاتے ہوئے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کے محافظ ہم ہیں۔ اس کا محافظ کوئی نیتا نہیں، کوئی ایسا ویسا نہیں، یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ ہے اور یہ محافظ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا قرآن کریم جس طرح لوح محفوظ میں محفوظ ہے اسی طرح یہ دنیا میں محفوظ رہے گا، یہ اوراق میں بھی محفوظ رہے گا، یہ مصحف میں محفوظ رہے گا، یہ سینوں میں بھی موجود رہے گا، یہ ذہنوں میں موجود رہے گا، یہ میوزیم میں بھی رہے گا، یہ مسجدوں میں رہے گا اور ہر مسلمان کے گھر میں رہے گا، غیر مسلم کے ہاتھوں میں بھی رہے گا، وہ بھی اسے پڑھیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن ہے کیا، مسلمانوں کی وہ کتاب کہتی کیا ہے جو مسلمان جس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ اپنوں کے یہاں بھی ہوگا، بیگانوں کے یہاں بھی ہوگا، یہ حکومتوں کی عدالتوں میں بھی ہوگا، اور جو حکومتیں اس کو نہیں مانتی وہ بھی اسے تنہائیوں میں بیٹھ کر کے پڑھیں گے، چھوئیں گے اور سوچیں گے اور غور کریں گے اس کے بارے میں۔ یہ ہے قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب۔ اے قرآن ذرا یہ بتا کہ تو کبھی زیر ہو جائے گا، کوئی سازش تیرے مقابلے پہ چل جائے گی، حکمراں اگر بہت قوت اور طاقت کے ساتھ آ جائیں، زمین پر بھی ان کا قبضہ ہو اور فضاؤں پہ بھی وہ کمندیں ڈال رہے ہوں اور تمام دنیا کو اکٹھا کر لیں، تو کیا وہ ان کی سازشیں چل جائیں گی؟ قرآن کہتا نظر آئے گا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس قرآن کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، باطل سامنے سے آئے، دانت پھاڑ کر آئے، قوت کے ساتھ آئے، شمشیر و سینہ لے کر آئے، اپنے پیادے اور اپنے گھڑ سوار لے کر آئے، لا یاتیہ الباطل، باطل اس کے سامنے سے آ کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ولا من خلفی، اور اگر وہ زیر زمین آ جائے، سازشوں کے مکر جال بنا دے تب بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جو تعریف کے لائق ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے تو اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا ہے، میں اس وقت شعر کو قرآن کی نظر کر رہا ہوں، قرآن کو مخاطب کر کہہ رہا ہوں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اس لیے قرآن زندہ ہے تابندہ ہے، قرآن کریم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو جب قرآن باقی رہے گا تو یاد رکھو جو بھی قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسائے گا، اپنی زبانوں پر اس کی آیات کو سجائے گا، اپنے دماغ کو قرآن کی آیتوں سے معطر کرے گا، وہ بھی زندہ رہے گا اور زندہ جاوید رہے گا، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا۔ اگر کوئی قرآن کریم کے الفاظ لکھے گا تو کاتب کی شکل میں زندہ رہے گا، اگر وہ قرآن کے الفاظ پڑھے گا تو قاری کی شکل میں زندہ رہے گا، اگر قرآن کریم کے وہ معنی بیان کرے گا تو مفسر کی شکل میں زندہ رہے گا، اگر وہ قرآن کریم کے الفاظ کے اندر معانی کی گہرائیوں میں جائے گا تو وہ فقیہ کی شکل میں زندہ رہے گا، اگر وہ قرآن کے مطابق مسئلہ بتائے گا تو مفتی کی شکل میں زندہ رہے گا، اگر وہ اس کے احکام کو نافذ کرے گا تو قاضی کی شکل میں زندہ رہے گا، اگر وہ اس کے مطابق اپنی حکومت چلائے گا تو امام عادل کی شکل میں زندہ رہے گا، اگر قرآن کریم کو کوئی اپنی زندگی میں بسائے گا تو سچے پکے مسلمان اور مومن کی شکل میں وہ زندہ اور تابندہ اور بایا اور زندہ جاوید رہے گا۔ یہ ہے قرآن کریم اور اس کا معجزہ، اس کی برکتیں وہی جان سکتے ہیں جنہیں اس کا مقام معلوم ہے۔ 1450 برس پہلے
قرآن کریم نے عرب کے سورماؤں کو، یورپ میں بسنے والوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں شک ہے، حالانکہ قرآن کی شان یہ ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا عوج فی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، پھر بھی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ انسان نے مرتب کیا ہے، محمد رسول اللہ نے خود ترتیب دیا ہے، ان کے ساتھیوں نے ان کو بنا کر دیا ہے، تو تم بھی تو ادیب ہو، تم بھی تو خطیب ہو، تم بھی تو سخنور ہو، تم بھی تو صاحب قلم ہو، تم بھی تو صاحب زبان ہو، تم شاعر بھی ہو اور تم شعر کہنے والے بھی ہو، تمہیں اپنی شعر داری پہ ناز ہے، تمہیں اپنی گویائی پر ناز ہے، تمہیں اپنی قوت اور زبان پر ناز ہے، فاتوا بسورۃ من مثلی، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اپنے تمام لوگوں کو بلا لو، اور اہل قلم اٹھے اور لکھنا شروع کریں، آؤ لکھو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ لا سکے؟ نہیں لا سکتے ہیں، نہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے کہا اگر تم یہ نہیں کر سکے، اور آگے ہی بڑھ کر یہ کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکتے ہو، ہرگز ہرگز نہیں کر پاؤ گے تم۔ لہذا آج تک کتنے ہی ہوں وہ قرآن مقدس کے مقابلے کی صورت، چھوٹی سے چھوٹی صورت نہیں لے آئے، جو میں نے ابھی قرآن کریم کی صورت پڑھی ہے اس جیسی بھی نہیں لائے۔ کیا مطلب؟ عربی تو جیسی بنا سکتے ہیں، مگر جو مضمون اس میں بیان کیا ہے، جو زیر و بم اس میں ہے، جو لب و لہجہ اس میں ہے، جو آب و تاب اس میں ہے، جو مضامین اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ اگر میں آپ کے سامنے بتانا شروع کروں تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے، رات کا دامن چھوٹا پڑ جائے گا۔ آج کی نشست میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی پوری تشریح کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت نے جو ان 3 سینٹنس میں جو بہت چھوٹے سے جملے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اب ذرا میں اس کی گہرائیاں آپ کے سامنے رکھوں، وسعتیں رکھ دوں، تب پتہ چلے گا کہ یہ آیت میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے۔ آپ تو چھوٹا سا ترجمہ کر کے گزر جاؤ گے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یہ تو سیدھا ترجمہ ہوا سمپل سا، انا بے شک ہم نے اعطیناک آپ کو دے دی ہے، عطا کر دی ہے، الکوثر فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا برا چاہنے والا ادھورا ہے، ناقص ہے، یہ تو ہوا ترجمہ۔ آیا سمجھ میں؟ دوبارہ پڑھنا، دوبارہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یہ تو اللہ نے بیان کر دیا، ایک حصہ یہ ہوا۔ 2 حکم آگے آئے، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی دیجیے، ان شانئک هو الابتر، رہا آپ کا دشمن، رہا آپ کا بدخواہ، رہا آپ سے پنجہ لڑانے والا، رہا آپ کی مخالفت کرنے والا، وہ ادھورا ہے، دھڑکٹا ہے، دھم کٹا ہے اور لولا لنگڑا ہے، اس کی بات ہم چلنے نہیں دیں گے۔ یہ اس آیت کا مضمون اللہ نے بیان فرمایا، لا پائے گا کوئی۔ اب ذرا آپ دیکھیے شان نزول اس آیت کا، یہاں سے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کب نازل کیا؟ جب آپ کے ایک بیٹے کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، یعنی ان کا انتقال ہوا اور وفات ہوا۔ جس دن وفات ہوئی، ظاہر ہے کہ بیٹے کا انتقال، اور باپ کے بعد بیٹا ہی اپنے باپ کا جانشین ہوتا ہے، بیٹے سے نسل چلتی ہے، باپ سے پوتا اور پوتے سے پرپوتا، اور اس طرح نسلم بعد نسل،
नाम रोशन होता है और वो खानदान पहचाना जाता है। लेकिन आज आपके बेटे का इंतकाल हुआ, बेटियां घर में रह गईं, तो अबू लहब दौड़ा हुआ अबू जहल के पास पहुंचा। उतबा भी वहां मौजूद था और शैबा ने भी आज अबू जहल को जाकर मुबारकबाद पेश की। ये खबर उम्मे जमील जो आपकी चच्ची थी सगी अबू लहब की बीवी, उसने अपने शौहर को दी और अबू लहब दौड़ा हुआ वहां गया और सबने इकट्ठे शराब के जाम शुरू कर दिए। नाच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अबू जहल कह रहा है मेरे बाद मेरा परचम उठाने वाला मेरा बेटा इक्रीमा मौजूद है। रुतबा कह रहा है मेरा बेटा मौजूद है। वलीद बिन मुगीरा कह रहा है मेरे 11 और 12 बेटे हैं, मेरे बाद मेरा झंडा वो उठाएंगे, मेरा परचम वो चलाएंगे। सब खुशियां मना रहे हैं। आज गम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में आंख में आंसू है तो दो आलम के ताजदार के आंखों में आज दिल बेकरार है तो बकर सिद्दीक का आज गमज़दा है तो हजरत अली मुर्तजा की आंख अगर आज दिल अफसुर्दा है तो उमर इब्न खत्ताब का दिल, इसलिए कि आज उनके महबूब का बेटा दुनिया से रुखसत हुआ है, दिल का टुकड़ा यहाँ से छीन लिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस गम के मौके पर जो पूरी कायनात सोगवार है, आसमान रो रहा है, जमीन कराह रही है, समंदर भी आज ठहरे हुए हैं, हवाओं ने भी अपने झोंकों को रोक लिया है, दरख्त के पत्ते भी सहमे हुए हैं, मछलियां पानी में गमज़दा तो परिंदे फजाओं में गमज़दा और जंगल में चरिंदे और दरिंदे गमज़दा। इस गम के मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल भी गमज़दा है। अल्लाह तबारक व तआला ने गम की फजा को तोड़ने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल जोड़ने के लिए, आपकी अजमत को बताने के लिए, आपका मकाम बताने के लिए कि हमने आपको दिया क्या है। अगर हमने आपसे बेटा लिया है तो अबू जहल को खुश होने की जरूरत नहीं है, अबू लहब को मटकने की जरूरत नहीं है, उतबा को नाचने की जरूरत नहीं है, उमैया को झूमने की जरूरत नहीं है। ये शराब के जाम पीने वाले सुनने, हमने अपने महबूब को ऐ हमारे महबूबम हमने आपको कौसर अता की है और कौसर जन्नत की नहर भी है जिसका नाम नहर कौसर भी है और कौसर मैदान महशर का हौज भी है जिसमें आब हो रहे हैं चांद तारों की बराबर, रंग है उनका चांद तारों की मानिंद सफेद जो दूध की तरह उजले हैं, शीशे की तरह आर पार है और उसमें बिखरे हुए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये एजाज है, हजरत आदम से लेकर के कयामत तक मैदान कयामत में जो भी प्यासा होगा, पानी का एक ही चश्मा है, पानी का एक ही मरकज है, पानी का एक ही जरिया है और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और रसूलुल्लाह इस हौज के मालिक है। आज इब्राहिम भी अपने पोते के पास जा रहे हैं, मोहम्मद हमें पानी चाहिए। आज इस्माइल भी जा रहे हैं, बेटे पानी चाहिए। हजरत आदम भी पहुंच रहे हैं, बिटिया पानी चाहिए। हजरत माँ हवा भी पहुंच रही है, हमें भी पानी चाहिए, हमें भी पानी चाहिए, अपने हो या बेगाने हो। अल्लाह फरमा रहा है हमने आपको हौज कौसर का मालिक बनाया। अबू जहल के पास क्या है? जिहालत के सिवा, जिहालत ही तो थी उसके पास, बाकी क्या है? ये तो हुआ एक मफहूम। आइए अब अल्लाह ताला ने ये कहकर फरमाया कौसर काफ ता रा, इसके माना आते हैं कसरत, कसरत के माना आते हैं ज्यादती के। थोड़े को कलील कहते हैं, ज्यादा को कसीर कहते हैं, सासे। अब अल्लाह कहना चाहता है मेरे महबूब हमने आपको हौज कौसर तो दी है मगर वो काफी नहीं है। इस लफ्ज में ये एक लफ्ज जो हमने कहा है हमने आपको कौसर दी है, इसका मतलब है हमने आपको कसरत अता कर दी है। रुए जमीन पर जितने भी लीडर पैदा हो चुके हैं, जितने नबी आ चुके हैं, जो रसूल मबूस हो चुके हैं, जो भी जो दुनिया में मजहब के बनाने वाले और अपने धर्म के चलाने वाले मौजूद हैं, कोई भी धार्मिक गुरु हो और कोई भी रिलीजियस इमाम हो, किसी के भी उम्मती और किसी के भी चाहने वाले इतनी कसरत से नहीं होंगे जितनी कसरत से तेरे होंगे। ऐ मोहम्मद आज मक्का ही में थोड़े हैं, एक वक्त आएगा पूरा मक्का इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, मदीना इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, ताइफ इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, जजीरतुल अरब इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। फिर आपके दीवाने उठेंगे कि वो रोम को फतह कर लेंगे, इटली की तरफ चल पड़ेंगे, अफ्रीका की तरफ जा पहुंचेंगे, ईरान में जाएंगे तो तेरे चाहने
چاہنے والے افغانستان جائیں گے تو تیرے چاہنے والے ہندوستان کی سرزمین پر بھی کوئی علاقہ بچا ہوا نہیں ہوگا، چاہے وہ کھیت ہو کھلیان ہو، چاہے وہ جزیرہ ہو، مالدیپ جیسا ملک جزیروں پر بسا ہوا ہے، وہاں بھی تیرے ماننے والے ہوں گے، فضاؤں میں بھی تیرے ماننے والے، یہاں تک کہ قیامت میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک جب صفیں لگیں گی تو ساری صفیں 40 صفیں ان سب کی ہوں گی اور ان سے دگنی صفیں 80 تیرے ماننے والوں کی ہوں گی۔ ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی۔ تو جہاں ہے، جس مقام پر بیٹھا ہے، وہاں کثرت سے ایک وقت آئے گا دولت کی ریل پیل شروع ہو جائے گی، دنیا ترسے گی پیٹرول کو، دنیا ہاتھ پھیلائے گی پیٹرول کے لیے، مگر جہاں تیرے ماننے والے موجود ہوں گے ہم ان پر دولت کی ریل پیل کر ڈالیں گے، ان کے پہاڑوں میں ہم سونا رکھ دیں گے اور ان کے جنگلوں میں ہم چاندی رکھ دیں گے اور ان کی زمین کے پہاڑوں کے نیچے ہم پیٹرول رکھ دیں گے، ڈیزل رکھیں گے، ساری دنیا محروم ہوگی اور دنیا یہ کہے گی کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں پیٹرول ہے اور جہاں جہاں پیٹرول ہے وہاں وہاں مسلمان ہیں، لہذا مالی اعتبار سے بھی تیرے ماننے والوں کے پاس دولت کی کثرت ہوگی، ثروت ہوگی۔ اور آگے سن میرے محمد، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے تو یہ کوثر جنت کی کوثر اور حوض کوثر تک نہیں ہے، بلکہ یہ کثرت آپ کی اس طرح بھی ہوگی کہ جتنی کثرت سے آپ کا نام لیا جائے گا کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی دیوتا اس کا نام اتنی کثرت سے ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ تیرے ماننے والے دنیا کے ہر خطے میں ہوں گے، کوئی تجھ پر نعت لکھ رہا ہوگا تو کوئی عربی زبان میں، کوئی انگلش میں، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی جو انسان بولتے ہوں اور اس میں تیری نعت نہ لکھی جائے گی۔ ہر دن مسجد سے اذانیں ہو رہی ہوں گی، اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جا رہا ہوگا، اے میرے محبوب سن، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا۔ کوئی خطبہ بغیر تجھ پہ درود بھیجے پورا نہیں ہوگا، کوئی نماز بغیر اللہم صلی علی محمد کہے ہوئے پوری نہیں ہوگی۔ لہذا آپ کے ماننے والے کوئی آپ کے نام پہ سیرت کی کتاب لکھے گا تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، اور کوئی آپ پر مضمون لکھے گا، کہیں پر مقابلہ ہو رہا ہوگا۔ میرے محبوب جتنی کثرت سے تیرا نام لیا جائے گا اتنی کثرت سے کسی بھی دنیا کے رہنما کا نام نہیں لیا جائے گا۔ لائے گا بنا کر ایسی کوئی آیت جس کا یہ مضمون ہو، جس کی یہ گہرائیاں ہوں، جس میں یہ اللہ رب العزت نے لکھا ہو؟ نہیں ہے کسی کے پاس ایسی کوئی جو بنا کر لائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کہا تمہیں کچھ زیادہ بہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہو، اپنے رب کے لیے عبادت کرتے رہو، کھڑے ہو اور ہماری تعریف کرو، سبحانک اللہم و بحمدک، تعریف کرو ہماری، الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع سے میں کہو سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو بہت عظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے جو بہت پاکیزہ ہے۔ نماز میں بیٹھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تم مجھے یاد کرتے رہو، میرے لیے نمازیں پڑھتے رہو اور قربانیاں دیتے رہو۔ میرے محبوب قربانی دینی ہے، یہ مکی صورت ہے، یہاں بھی ابھی یہاں اونٹ و بکری کی قربانی نہیں آئی، یہاں آپ کو قربانیاں دینی ہے اپنی قوم کے مقابلے میں، اپنے جذبات کی قربانی، تعلقات کی قربانی۔ اگر پتھر آئے تو 13 سال تک پتھر اٹھا کے نہیں مارنا ہے، بلکہ یہاں صبر کے گھونٹ پینا ہے، آنکھوں درگزر کرنا ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، قربانی اگر دینی پڑے تو قربانی تم دیتے چلے جائیے۔ قربانی میں جو تم سے مانگا جائے، تمہیں جذبات قربان کرنے ہیں، تمہیں آرزویں قربان کرنی ہے، تمہیں اپنا مال بھی قربان کرنا ہے، اپنی جان کو بھی قربانی کے لیے تیار رکھنا ہے۔ تمہارا کام ہے نمازیں پڑھنا اور قربانیاں دینا، اگلا کام ہم پہ چھوڑیے۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کی برائی چاہنے والا ہے، شانی ان وہی دم کٹا ہے، وہی ابتر ہے۔ یہ بات ابو جہل نے کہی تھی تو اللہ نے کہا ابو جہل ہی نہیں، ابو جہل کے جتنے بھی قیامت تک چیلے ہیں، جاہلیت کے امام،
جو جہالت کی باتیں کرتے ہو وہ جو بھی تیرے مقابلے پر آئے گا اس کا ہم نام مٹا کے رکھ دیں گے اور ہم اس کو دیدہ عبرت بنا کے چھوڑیں گے. یہ کیا بات کر رہا ہے ابو جہل, یہ کیا بک رہا ہے ولید بن مغیرہ, آنے تو دیجئے وقت. یہ ابھی کیا کہہ رہا ہے مٹکتا ہوا عاص بن وائل. سن 6 ہجری آیا, صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ طے پایا کہ اگلے سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے, طواف کریں گے اور خانہ کعبہ کو حجر اسود کو بوسہ دیں گے, تو خالد بن ولید تلملا اٹھے اور عمرو بن عاص بھی جو ہے وہ بغاوت کے تیور دکھانے لگے, کہنے لگے ہماری قوم نے جو سپر ڈال ہی دی ہے, ہتھیار ڈال ہی دیے ہیں, تو ہم کیوں نہ محمد کے قافلے میں شامل ہو جائیں, ہم کیوں وہاں پیچھے رہے. لہذا ایڑ لگائی خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو اور ادھر سے ایڑ لگائی عاص بن وائل کے بیٹے عمرو بن عاص نے, اور دونوں راستے میں ملے اور محمد رسول اللہ کے پاس جا کر یہ کہا آج سے ہمارے ہاتھ آپ کے ہاتھ ہیں, ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے, ہماری قربانیاں آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے ہاتھوں میں پرچم دیجئے, ہم اسے فتح کے ساتھ لہرا کر دکھائیں گے, ہمارے ہاتھوں میں آپ کو دیجئے تو صحیح, ہم مایوس آپ کو نہیں لوٹیں گے. خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کر لیا. بیٹا کس کا ہے؟ ولید بن مغیرہ کا, جو سوچ رہا تھا کہ میرا بیٹا میرے جھنڈے اٹھائے گا, وہ جھنڈا تو محمد رسول اللہ کا اٹھائے ہوئے ہے. اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا وہ سوچتا تھا میرے باپ میرا بیٹا جھنڈے اٹھائے گا, مگر فتح مکہ کے بعد اکرمہ کو بھی اسلام قبول کرنا پڑا اور اس نے بھی محمد رسول اللہ کے جھنڈے اٹھا لیے. ابو سفیان جو بھی آپ کے مخالف تھے فتح مکہ پر وہ بھی اسلام لے آئے. بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آئے, یہ بھی محمد رسول اللہ کے پرچم اٹھانے لگے. تو دم کتھا کون ہوا؟ ابو جہل کو آج کوئی نہیں جانتا اور محمد رسول اللہ کے روحانی بیٹوں کو ساری دنیا جانتی ہے, سارا عالم جانتا ہے. بے شک ان شانیہ کا ہوا الابتر, جو بھی آپ کی مخالفت پر آئے گا وہ مٹا دیا جائے گا, وہ فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا, اس کا سلسلہ نسب نہیں چل پائے گا. اے محمد یہ ہم پر چھوڑ دیجئے, آپ کے روحانی بیٹے پوری دنیا میں ہوں گے, ہر علاقے میں ہوں گے, ہر زبان میں وہ آپ کو یاد کرتے رہیں گے, وہ آپ کو پکارتے رہیں گے. لہذا جس طرح مکے کا طواف ہوتا ہے اسی طرح آپ کے روزے پر بھی 24 گھنٹے صلاۃ و سلام کی ڈالیاں پیش کی جاتی رہیں گی. باب السلام سے داخلہ ہوتا رہے گا اور آپ کو کہا جاتا رہے گا جو بھی عمرہ کرنے جائے گا وہ آپ کی قبر پر بھی زیارت کے لیے ضرور جائے گا, اور جو بھی حج کرنے جائے گا اپنے حج کی تکمیل کے لیے وہ آپ کے شہر میں اور آپ کے در پر ضرور جائے گا. بھلا بتاؤ تو صحیح تم سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ یہ تذکرہ قائم ہو رہا ہے. ایک ذرا سی صورت میں, ایک معمولی سی صورت میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اور سنو میرے محمد, تمہارے روحانی بیٹوں کو تو ہم باقی اور زندہ رکھیں گے ہی, تمہاری اپنی اولاد کو بھی ہم زندہ رکھیں گے. اور پرچم اٹھانے کے لیے جب بھی پرچم نیچے پڑا ہوگا پرچم تمہاری اولاد اٹھائے گی. لہذا میدان کربلا میں حضرت حسین اور ان کے بچوں نے پرچم اسلام اٹھا لیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کی اولادوں کو زندہ رکھا, امام زین العابدین کی اولادوں کو زندہ رکھا, حضرت حسن کی اولادوں کو زندہ رکھا. جنہوں نے مٹایا نہ چاہا تھا وہ مٹ گئے, اور جنہوں نے فنا کرنا چاہا تھا وہ فنا کے گھاٹ اتر گئے, ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. حضرت حسن کا نام آج بھی زندہ ہے, حضرت حسین کا نام آج بھی زندہ ہے, میدان کربلا آج بھی زندہ ہے. حسنی خاندان کے لوگ اور حسینی خاندان کے لوگ سید لوگ آپ کو پوری دنیا میں مل جائیں گے. یہ برکت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی ہے, اور یہ ساری دنیا میں رہے گی. یہاں تک کہ اللہ نے پھر فرمایا, یہاں تک کہ آخری وقت میں جب ضرورت ہوگی اس دنیا پر امن قائم کرنے کے لیے, اس دنیا کو شانتی کی ضرورت ہوگی, اس دنیا کو برکتوں کی ضرورت ہوگی, فساد سے پاک کرنے کی ضرورت ہوگی. چاروں طرف ظلم ہوگا, چاروں طرف قتل و قتال ہوگا, چاروں طرف مار دھاڑ ہوگی, کسی کے حقوق کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ینزل بامتی بلاء شدید من سلطانہم, میری امت پر وہ دور آ جائے گا کہ ان کے بادشاہوں کی طرف سے بڑی سخت آزمائشیں ان پر آئیں گی. حتی یضیق الارض عنہم, یہاں تک کہ زمین ان پہ تنگ کر دی جائے گی. دیکھ رہے ہو نا, آج پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی. آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے, ان کے بادشاہوں کی طرف سے زمینیں تنگ کر دی گئی ہیں لوگوں پر.
آزادی چھین لی گئی ہے اور کہاں کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول کہہ چکے ہیں کہ میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے شدید آزمائشیں آئیں گی حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ زمین ان پہ تنگ کر دی جائے گی. زمین وسیع ہے مگر چھوٹے سے کمروں میں بند کر دیا جائے گا، نہ رونے دیا جائے گا، نہ تڑپنے نہ پھڑکنے کی اجازت ہوگی، نہ فریاد کی. اس طرح یہ حالات ہوں گے. پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ثم یبعث رجلا من امتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر سے، فاطمہ کی نسل سے، حضرت حسن کی اولاد سے، حضرت حسین کے سلسلہ نسب سے ایک شخص کو بھیجے گا فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وہ پوری زمین کو امن سے بھر دے گا، انصاف سے بھر دے گا، جانوروں کے درمیان بھی انصاف ہوگا. بھیڑ بکریاں ایک ساتھ ہوں گی، بھیڑی اور بکریاں ایک ساتھ ہوں گے، چیتے اور گائے ایک ساتھ ہوں گی، لکڑبگے اور لومڑیاں ایک ساتھ ہوں گے. بچے سانپوں کے ساتھ ٹہل رہے ہوں گے، وہ کھیل رہے ہوں گے کہ ان کے منہ سے زہر نکال دیا جائے گا. پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کون؟ یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جو حضرت حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور پوتے یا نواسے کی شکل میں آئیں گے. اور فرمایا کس طرح بھر دیں گے؟ کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح یہ دنیا پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی اسی طرح پھر انصاف سے بھر جائے گا. تو یہ تو میں نے اشارہ کیا ہلکا سا کہ کیسے لائے گا ایک صورت بنا کر اس جیسا مفہوم، اس جیسا مطلب، اس جیسے معنی نہیں پیدا کر سکتا کوئی بھی. تو 4 لائنیں تو لکھ سکتا ہے. یہ ہے قرآن کریم کی ایک سورت کا مفہوم. اب آپ آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے پوچھتے ہیں اے کتاب ذرا یہ تو بتا کیا حالات ایک جیسے ہی رہیں گے؟ جو ہو رہا ہے اسی طرح ہوتا رہے گا؟ تو قرآن کہتا نظر آئے گا نہیں تم نے مجھے پڑھا نہیں ہے. میرے رب نے تو 1400 برس پہلے کہہ دیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو قوت، کبھی کسی کو طاقت، کبھی کسی کو زوال، کبھی کسی کو عروج، کبھی کوئی سرخرو اور کبھی کوئی کامیاب، اور کبھی کوئی ناکام اور کبھی دوسرا کامیاب. پوری سورہ یوسف پڑھتے چلے جائیے. کیا وقت ایک حالت پر رہتا ہے؟ نہیں، ایک حالت پر نہیں رہتا. وہ بھائی جو اپنے اس بھائی کو کنویں میں ڈالتے ہیں اور کنویں میں ڈال کر خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا کانٹا نکل گیا، لہذا یہ بھائی اب ہماری نظروں سے دور ہو گیا، اب باپ کی پوری توجہ ہم پر ہوگی. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ اس سے لاپرواہ تھے، ان کی نظر میں کوئی قیمت یوسف کی نہ تھی. وہ اسے بیچ کے خوش تھے، چند درہم لے کے خوش تھے. یوسف علیہ السلام یہاں بازار مصر میں بیچے بھی گئے اور یہاں سے پہلے قافلے کے ہاتھوں بیچے گئے، بیچ کر کے وہ غلام بنا لیے گئے. جنگل سے نکلے، گاؤں سے نکلے، محل میں پہنچ گئے. حالات پھر بدلے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو اسی طرح الٹتے اور پلٹتے رہتے ہیں. یہاں بھائی دشمن تھے، وہاں زلیخا حسن کی بنیاد پر عاشق ہو گئی اور وہ عاشق کیا ہوئی؟ وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی. جب اس کی آرزو کو پورا نہ کیا، جب اس کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب نہ کیا تو کہا یا تو اسے جیل میں ڈالو یا اسے قتل ہی کر ڈالو. جیل میں پہنچے مگر کیا جیل کے حالات اسی طرح رہے؟ نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیل سے لے آیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں حکمرانی عطا فرمائی، زمین کی تمکین عطا فرمائی. ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں. حکمرانی ملی، ادھر قحط آیا. وہ بھائی جو ابھی تک اپنے لاٹھیوں پر ناز کرتے تھے، اپنے اونٹوں پہ ناز کرتے تھے، اپنی قوت و طاقت پہ ناز کرتے تھے، بھوک سے بلبلاتے ہوئے اور چہرے پٹکاتے چہرے افسردہ لے کر اس بادشاہ مصر کے پاس پہنچتے ہیں جو بادشاہ مصر میں غلہ بانٹ رہا ہے، غلہ تقسیم کر رہا ہے. بھکاری بن کر گئے ہوئے ہیں. یہ بادشاہ سخی ہے، اس نے غلہ بھی دے دیا، سامان بھی واپس لوٹا دیا. دوبارہ پہنچے، پھر دوبارہ دے دیا، تیسری مرتبہ پھر پہنچے اور یہ کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ ہی کر دیجئے، ہم پہ خیرات ہی کر دیجئے. اب ہمارے پاس گھر کوئی بوجھی نہیں ملی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہت دیا کرتا
کہتا ہے اب یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب جو نظر ڈال کر دیکھا تو سامنے وہی یوسف ہے. اوہو، یہ وہی ہمارا چھوٹا بھائی ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. کہا انت یوسف، تم ہی یوسف ہو؟ کہا ہاں انا یوسف و ھذا اخی، یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اس وقت کانپ اٹھے، تھر تھرا اٹھے، یہ کیا ہوا؟ لہذا سوچا کہ اب تو یہ بھائی بادشاہ ہے، بادشاہ وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قتل کر ڈالے. تو اس کے بعد کہنے لگے واللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تک کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دی، تم کو ہم پر ترجیح دی، ہم خطا کار تھے. یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، قرآن ہمارے لیے نمونہ ہے. یوسف علیہ السلام چاہتے تو سولیوں پر چڑھا دیتے، چاہتے تو ان کی گردنیں اتروا دیتے، چاہتے تو ان کے ہاتھ کٹوا دیتے، مگر نہیں، انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی انتقام نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد کر دیے گئے ہو. یہ ہے یوسف علیہ السلام کا کردار. وقت بدلا، ایک جیسا وقت کبھی نہیں رہتا اور بدلے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل یہی مرحلہ، بات مختصر کر رہا ہوں، یہی مرحلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا 8 سال کے بعد، یعنی ہجرت کے 8 سال کے بعد اور نبوت کے 21 سال کے بعد. 21 سال کے بعد محمد رسول اللہ بھی مکہ میں داخل ہو گئے، آن کے ساتھ، شان اور بان کے ساتھ. 10,000 کا قافلہ محمد رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں ہے. اب کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو محمد کے دیوانوں کے مقابلے پر کھڑا ہو سکے؟ سب سر جھکائے ہوئے ہیں، ہندا برقع پہن کر آئی ہے، ابو سفیان سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر لیا اور خانہ کعبہ کے پاس جمع کر فرمایا اے مکے والوں بتاؤ، مجھے حضرت سمیہ کے ٹکڑے ہونا یاد ہے، مجھے حضرت بلال کا ریت پر ننگے بدن لیٹنا یاد ہے، مجھے خباب کی پیٹھ سے نکلا ہوا خون اور اس سے بہتا ہوا کچلو جس سے انگارے بجتے تھے وہ یاد ہے، مجھے عمار اور یاسر کی تڑپ یاد ہے، مجھے زمیرہ کے کوڑے یاد ہیں. آج بتاؤ محمد عبداللہ کا بیٹا تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ مجھے جواب دو، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں. سب کھڑے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. ان کی زبانوں پر جانتے ہو کیا آیا؟ انہوں نے کہا انت اخ کریم وابن اخ کریم، تو ہمارا کریم اور پیارا بھائی ہے اور تو ہمارے پیارے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے. ہم تجھ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کی اور وفا کی اور معافی کی امید رکھتے ہیں. تو بڑا کریم ہے اور عبداللہ کا تو بیٹا ہے، تیرا باپ بھی بڑا شریف تھا. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی، ہاں تم میرے اپنے تھے، تم میری مخالفت نہ کرتے تو مجھے جلا وطن ہونا نہ پڑتا، مجھے مکہ چھوڑنا نہیں پڑتا، لیکن تم نے اس زمین کو میرے لیے تنگ کر دیا. تم مجھے میرے قتل کے در پہ تھے، تم مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے یا مار دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے بچایا. آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا ظلم و ستم کرنے والوں سے، وہی بات میں آج تم سے کہتا ہوں، وانتم الطلقاء، اور تم سب کے سب آزاد ہو. یہاں ایک بات اور کہتا ہوں جو بہت نکتے کی بات ہے، جو علماء نے لکھی ہے. مکے والے طلقاء کہلائے، یعنی آزاد کر دیے گئے، چھوڑ دیے گئے، معاف کر دیے گئے. انصار نہیں کہلائے کیونکہ مددگار نہیں بنے. انصار اہل مدینہ کہلائے جنہوں نے دین کی نصرت کی اور مدد کی. وہ مدینے میں رہ کر، یثرب میں رہ کر انصار کہلائے.
اور یہ مکہ میں رہ کر بخش دیے گئے، چھوڑ دیے گئے، وہ مقام حاصل نہیں کر پائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انصار کا بیان فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ ان کے بیچ رہے، یہ ہے فرق۔ یہ نئی قوت اور طاقت دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے محمد رسول اللہ کو پناہ دی۔ آخر میں یاد رکھیے مسلمانوں، جو بھی آج محمد رسول اللہ کی مدد کرے گا، یعنی ان کے دین کی مدد کرے گا، اس قرآن کی مدد کرے گا، قرآن پڑھنے والوں کی مدد کرے گا، اماموں کی مدد کرے گا، حافظوں کی مدد کرے گا، سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کر رہا ہے، اور وہ دور حاضر کا انصار کہلاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ میری قوم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی اور مجھے یہ تختہ دار پر لے جائے گی، تو آپ نے اس وقت کہا کون میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اس وقت کچھ حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس وقت میرے دوستو یہ دین اسلام یتیمی کی حالت میں ہے، کمزوری کی حالت میں ہے، کیونکہ دولت اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی ہے، کل کے حالات نہیں ہیں۔ اگر کوئی قسم پرسی کے عالم میں ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی میرے نبی نے کہہ دیا بدا الاسلام غریبا، اسلام غریبی کی حالت میں شروع ہوا، وسیعود غریبا کما بدا، اور وہ جس طرح شروع ہوا تھا اسی طرح لوٹ جائے گا۔ وہی کمزوری کا عالم، کچھ کمزور اسے اپنے سینے سے لگائیں گے اور طاقتور اس سے اپنا دامن بچائیں گے، یہ حال آ جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا فطوبا للغربا، بشارت ہو، خوشخبری ہو، کون ان غریبوں کے لیے جو اجنبی نظر آئے؟ آج کے یہ لوگ اجنبی نظر نہیں آتے ہیں نا؟ یہ کہاں سے آ گئے ٹوپی اور داڑھی والے؟ یہ کہاں سے آ گئے رمضان میں قرآن سنانے والے؟ یہ کہاں سے آ گئے ہاتھ میں تھیلا اٹھانے والے؟ آج بھی یہ اجنبی ہیں، لیکن کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ ان اجنبیوں کو آپ تعاون کر دو، آپ کی قسمت جاگ جائے گی، آپ کا نصیبہ جاگ اٹھے گا، آپ کا مقدر جاگ اٹھے گا۔ یہ حدیث پڑھی تھی سے سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا، رفعتیں عطا فرمائے گا، اونچائیاں عطا فرمائے گا۔ وہ قوم بلند ہو جائے گی جو قرآن سے محبت کرے گی، جو قرآن سے چمٹی رہے گی، جو قرآن سے پیار کرے گی، جو قرآن پہ خرچ کرے گی، جو قرآن کی تلاوت کرے گی، جو قرآن کی تفسیر کو پڑھے گی، جو قرآن کے احکامات کو مانے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو عزت، اگر چاہتے ہو سربلندی، اگر چاہتے ہو اپنا کوئی مقام اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو پھر قرآن کی پکار پر لبیک کہو۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو تو جھوٹ بولنا آج سے چھوڑ دو۔ قرآن کریم نے کہا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، تو جھوٹی گواہی طے کرو مجھے ہرگز نہیں دینا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور میری گواہی سے وہ حق مل رہا ہے تو مجھے وہاں گواہی کا چھپانا حرام ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارا دل گنہگار ہو جائے گا۔ ہمیں آگے بڑھ کر کے گواہی دینا ہے۔ اگر کوئی ہم سے گواہی مانگ رہا ہے تو اس کا حق ہم سے وصول ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے شراب مت پیو، تو شراب مت پیو۔ آج سے قرآن کے پکار پر لبیک کہنا شروع کرو۔ توڑ دو شراب کے جام، اسمیک کی پڑیاں پھینک دو، آگ لگا دو انہیں اسمیک کی پڑیوں کو۔ بھنگ کے قریب نہ جاؤ، چرس کے قریب نہ جاؤ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سگریٹ کا شوق بھی چھوڑ دو، یہ گٹکے بھی ختم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں کہا ہے وہ حلال چیزیں استعمال کرو، ان کی طرف مت جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری عورتیں پردہ کریں تو تم اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ، وہ اسکول بھی جائیں تو پردے کے ساتھ جائیں۔ اپنے اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنے انسٹیٹیوٹ بناؤ۔ کیوں نہیں بنا سکتے تم مسلمانوں؟ تمہارے پاس سیاست میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہے، شادیوں میں لٹانے کے لیے ہے، بینکٹ ہالوں میں ختم کرنے کے لیے ہے، لیگ پیس پھینکنے کے لیے ہے۔ اپنی قوم کے تم ہمدرد نہیں ہوگے تو دوسرا تمہاری قوم کا تمہارا ہمدرد کہاں سے چلا آئے گا؟ تم اپنے وجود کے اگر ہمدرد نہیں ہوگے تو دوسرا تم سے ہمدردی کیوں کرے گا؟ دنیا نے انسٹیٹیوٹ بنا لیے، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس؟
نہ دنیا ہے نہ دین ہے، نہ تمہارے پاس اچھے ڈاکٹر ہیں، نہ تمہارے پاس اچھے وکیل ہیں، نہ تمہارے پاس اچھے انجینئر ہیں، نہ تمہارے پاس اچھے سائنٹسٹ ہیں، ہے کیا تمہارے پاس؟ دین کے بھی نام پر تم زیرو ہو، خالی حفظ کر کے چھوڑ دیتے ہو، عالم نہیں بنتے۔ کم سے کم ہر گھر سے ایک بندہ تو عالم ہونا چاہیے۔ علم تمہاری بنیاد ہے، علم تمہاری پہچان ہے، تعلیم تمہاری پہچان ہے۔ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھیے پڑھیے۔ مگر تم کہتے ہو نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہمیں ان پڑھ رہنا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک اس کے اپنے ادارے اور وہ خود اپنے لیے وفادار نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ان الفاظ کے ساتھ اب میری ان باتوں کو قبول فرمائیں گے۔ سوچا تھا آدھا گھنٹہ بولوں گا لیکن پون گھنٹہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی محبتوں نے مجھے بولنے پہ مجبور کیا، اور اس رب کا شکریہ جس نے میری زبان کو سلامت رکھا، گلے کو سلامت رکھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ اجتماعی ملاقات ہے۔ قریب میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا کر گیا تھا پٹنہ مراد پور میں، جہاں آپ کی رشتہ داریاں بھی ہوں گی، اور ایک مرتبہ میں آپ کے پاس آیا بھی تھا اس کے تعاون کے لیے۔ آپ حضرات نے کچھ نذرانہ بھی اس کے لیے پیش کیا تھا۔ آپ سے قربت کا یہ ایک ذریعہ ہے، وہ اگر چل گیا تو آپ سے نجی ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، مسجدوں میں بھی ہو سکتی ہیں، اور اجتماعی ملاقات تو انشاءاللہ آج ہوئی۔ آپ نے مجھے یاد رکھا، میں نے آپ کو یاد رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ملاقات کو آخرت تک لے چلے، کل حشر میں بھی ہم اسی طرح مسکراتے رہیں، اور جنت کے جام بھی ایک ساتھ چھلکا کے ہم پیتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔